روزے کو قبول کرے. ٹھیک ہے, ہم سب کے لیے دعا کیجیے گا. چلیے ٹھیک ہے, کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. آج جو ہے اسکالر آف اسلام حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہم اب جانیں گے, اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, سبق حاصل کریں گے اور اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کرنے کی پوری کوشش کیجیے گا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہے نا آرام سے سنیں گے, نوٹ ڈاؤن کیجیے گا, ہے نا. جلدی جلدی بیٹھ جائیے, جو پیدل چل رہے ہیں بیٹھ جائیے آرام سے. ہاں جلدی جلدی بیٹھیے, نوٹ ڈاؤن کیجیے گا. چلیے ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. کیمرہ اوپن کر لیجئے پیارے بچے سبھی. جو کیمرہ اوپن کیے آلریڈی ان کے لیے یہ ٹھیک ہے, کیمرہ اوپن کر لیجئے. تو آپ سب کو یہ میری طرف سے یہ ہارٹس ملے گا. یہ جلدی جلدی. پرویز, سمرا, بہت بچوں کے, کبیر کیمرہ آف ہے, نصیرہ, زائمہ, بہت بچے کا کیمرہ آف ہے. کیمرہ اوپن کر لیجئے اور ایک دم آرام سے بیٹھیں گے. ٹھیک ہے, چلیے ماشاء اللہ, ویل ڈن. تو آج جو ہے حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہم جانیں گے. یاد رکھیے گا, نام ہے امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ. کتنا پیارا نام ہے نا. کون ہے؟ حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ. حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کا جنم کہاں ہوا تھا؟ He was born in سستان. سستان کہاں پہ ہے؟ یہ ایران پہ ہے. ایران ہم نے دیکھے ہیں نا, ایران عراق یہ ایک دم آس پاس کے ملک ہیں. تو حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کہاں پہ پیدا ہوئے تھے؟ سستان پہ. یاد رکھیے گا, SISTAN, سستان اپنے علاقے کا نام. اور یہ کس کنٹری پہ ہے؟ ایران پہ ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ سستان میں پیدا ہوئے, جو ایران میں لوکیٹڈ ہے. حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ بھی اپنے بہت کم عمر میں, جیسے کہ ہم سب نے سنے ہیں کہ جو بہت بڑے اسکالر بنے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا عالم بنائے ہیں. ان کو نا سب سے پہلے جو ہے وہ بہت چھوٹے عمر سے کیا ہے اس چیز پہ لگے رہتے تھے, اور بہت دل سے وہ چیزیں پڑھنے کی, سمجھنے کی, یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے. سیم اسی طریقے سے حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ بھی ارلی ایج میں, ایک دم چھوٹے سے عمر میں ہی کیا ہے وہ حدیث کو کلیکٹ کر لیتے, کلیکٹ کرنے لگ گئے تھے, یاد کرنے لگ گئے تھے اور سمجھنے لگ گئے تھے بہت چھوٹے عمر میں. اب جیسے عمر میں, جیسے کہ 8 سال, 10 سال, 11 سال, 12 سال کی عمر میں ہی کیا کرتے تھے, وہ حدیث کو یاد کرنا ہے, اس کو کلیکٹ کرنا کہ یہ صحیح ہے, یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ بھی باقی اماموں کی طرح, باقی اسکالرس کی طرح بھی وہ کیا کرتے تھے, جی بابا آپ روزے ہیں ماشاء اللہ, اللہ قبول کرے, ویل ڈن. ہاں تو وہ بھی امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ بھی حدیث کلیکٹ کرنے لگ گئے تھے. بہت کم ٹائم میں بہت سارے حدیثیں جمع کر لیے تھے اور یاد بھی کر لیے تھے. تو ایک پوائنٹ یہاں پہ بھی ہے, at a very early age Abu Dawud collected lots of hadith in a short time. Got it? سمجھ گئے آپ سب میرے بچوں؟ آگے بڑھیں. چلیے ماشاء اللہ, ویل ڈن. تو امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ بہت مزیدار اسٹوری آ رہے ہیں, ہمیں بہت اچھے سے سننا ہوگا. ٹھیک ہے, امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ بہت کم عمر میں, جسٹ 18 ایئرس اولڈ میں, 18 سال جب ان کے ایج تھا, اس وقت کیا ہے انہوں نے دوسرے ملک میں جا کے کیا ہے پڑھائی کرنے کے لیے ٹریول کیے تھے. اور آپ سب کو پتا ہے کہ اس زمانے میں ٹریول کرنا کتنا مشکل ہوتا تھا, ہے نا. پیدل جانا, یا تو گھوڑے یا تو اونٹ سے, اور کئی دن, مہینے تک سفر کرتے تھے. تو اس لیے بار بار یہاں پہ یہ مینشن کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ٹریول کیے ہیں. کہاں پہ ٹریول کی ہے؟ بغداد میں, جو دوسرے ملک میں عراق میں ہے بغداد, وہاں پہ انہوں نے سفر کیے ہیں, وہاں تک سفر کیے ہیں. کس کے لیے؟ جسٹ صرف حدیث کو سننے کے لیے, کلیکٹ کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے انہوں نے وہاں ٹریول کیے ہیں بغداد میں. یاد رکھیے گا, بہت امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے.
He traveled to Baghdad when he was only 18 years old to collect hadith. hadith को कलेक्ट करने के लिए, समझने के लिए 18 साल की उम्र में उन्होंने कहाँ, बगदाद, दूसरे कंट्री में जाके सफर किए हैं। ऐसा नहीं है कि चलो यहाँ से मैं लंदन जाके पढ़ाऊंगा। लंदन हमारे लिए अभी क्या है, 8-10 घंटे के अंदर हम लंदन पहुंच जाते हैं, कितने दूर है ना। लेकिन उस जमाने में अगर कोई मुल्क दूसरे मुल्क में, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक सफर करने लगता है तो उसको महीने लगता है, 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन, 6 महीना, 7 महीना लग जाता था सफर करने के लिए, क्योंकि उन्हें ट्रेवल करना बहुत मुश्किल होता था। या तो पैदल चलते थे, और पैदल चलने के बाद एक दिन के बाद वहीं पर ठहरते, फिर रेस्ट करते थोड़ी देर, फिर जाके दूसरे दिन, अगले दिन क्या करते, सफर को स्टार्ट करते। इसी तरीके से कई दिन लग जाता था। तो इसलिए बार बार मेंशन किया जाता था ताकि हमें वो अहमियत समझ में आ जाए कि वो ट्रेवल करके हदीस को कलेक्ट किए थे। जो हदीस आज हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, इन हजरात की बदौलत ही हमारे पास इतनी सही सही हदीसें पहुंचे हैं। तो याद रखिएगा, he traveled to Baghdad when he was only 18 years to collect हदीस। और उन्होंने जो हदीस कलेक्ट किए थे, और उन्होंने अपने एक मशहूर किताब लिखे है जिसका नाम है अस-सुनन। याद रखिएगा, हमने इमाम नसाई शरीफ के बाद वहां पे लिखे हैं ना अस-सुनन, उन्होंने भी लिखे हैं। इन्होंने सेम इसी तरीके से अस-सुनन नाम की एक किताब उन्होंने लिखी है जो हदीस की किताब है। अस-सुनन अबू दाऊद, ये प्रॉपर किताब का नाम है अस-सुनन। उसके बाद उनके नाम हम जोड़ देंगे, क्या नाम है, ही हैज रिटन हिज बुक ऑफ हदीस, जिसका नाम है अस-सुनन। इसको लिख लीजिए, अस-सुनन, AS। प्यारे बच्चों, इस इमोजी ना सेंड करेंगे, इसको अभी लिखेंगे, नोट डाउन कीजिए, AS, उसके बाद इसको वो कीजिए, SUNAN, सुनन। अस-सुनन किताब उन्होंने लिखी है, अस-सुनन। उसके बाद लिख लीजिएगा अबू दाऊद, अस-सुनन अबू दाऊद उनकी किताब का नाम है, जो सबसे मशहूर किताब है, जिन्हों क्या है, जो उन्होंने अपनी जिंदगी में लिखे हैं। ठीक है। अच्छा, अस-सुनन जो लिखे है, इसके अंदर कितने हदीस थी, उसके अंदर 4800 हदीसें उन्होंने कलेक्ट करके, जमा करके अपनी किताब अस-सुनन के अंदर उन्होंने लिखे हैं। कितने प्यारे बच्चों, he collected in his book as-Sunan 4800 हदीस। याद रखिएगा, काउंट कीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा, 4800 हदीस अस-सुनन पे इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैहि ने कलेक्ट किए हैं। हाँ, यस, वेरी गुड। याद रखिएगा, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैहि अस-सुनन अबू दाऊद जो है, उसके अंदर कितने हदीस है, 4800 हदीसें उन्होंने कलेक्ट किए हैं, और ये वो सब सही हदीस उन्होंने कलेक्ट करके अपनी बुक पे ऐड किए हैं। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैहि क्या है, अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ जो है, जो जिस जमाने में वो बड़े हुए थे, उस जमाने में भी हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि, हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि, हजरत इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैहि, इतने सारे जो स्कॉलर्स है उस जमाने भी, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैहि के जमाने में भी ये थे। उनके जो उरूज जब था, उस वक्त भी इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैहि उनके पास गए, उनसे कुछ सीखे, उनसे हदीस कलेक्ट किए हैं, और इल्म जो है उनसे भी हासिल किए हैं। किन से, ये जो हमने नाम बताया, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि। एक सेकंड रुकिए। अच्छा, आप सब मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, उसको पिन किया हुआ है, यस और नो? ओके, चलिए, अगर मैम पिन नहीं किया तो पिन कर लीजिए इसको। चलो ठीक है, माशाल्लाह। तो इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैहि के जमाने में भी, यानी वो भी उन जमाने में भी थे, किनके जमाने में भी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि के जमाने, इमाम मुस्लिम, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैहि के जमाने में भी इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैहि थे, और उनसे हदीस कलेक्ट किए हैं, और हदीस सीखे हैं, और उनके दर्स लिए हैं। स्पेशली हजरत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैहि, इमाम अहमद बिन हंबल, जिनके बारे में हम जान चुके हैं, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि के साथ रहे, और उनसे हदीस सीखे, फिक्ह सीखे, यानी इस्लामिक लॉ जो है
وہ سیکھے ہیں. یعنی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام ابو داؤد کے ٹیچر بھی تھے, استاد بھی تھے. کون؟ He accompanied امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ for a very long time. یعنی بہت سالوں تک ان کے پاس رہ کے انہوں نے علم حاصل کیے ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس سے. Got it؟ آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا ہے؟ یعنی ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کے استاد کون ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ یس, گاٹ اٹ. He learned hadith and fiqh from امام احمد بن حنبل. میں نے ابھی کہا نا آپ لوگوں کو کہ یہ کئی سال ان کے پاس رہ کر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس رہ کر امام ابو داؤد نے کیا ہے؟ فقہ سیکھے, یاد کیے ہیں, سمجھے ہیں, مسئلے سیکھے ہیں, حدیث کو سیکھے, قرآن کو سیکھے ہیں. ٹھیک ہے؟ بس ادیبہ اتنی زیادہ ایموجی نہیں سینڈ کریں گے گڑیا, اب تو اچھے بچے ہیں نا بابو. پھر میرا پیٹ بھر جائے گا ایموجی کھا کے. مجھے ایموجی نہیں کھانا ہے, مجھے روزہ رکھنا ہے. آپ لوگ ایموجی مجھے دیتے رہتے ہیں. جسٹ ایک دیجیے گا, ٹھیک ہے, زیادہ نہیں, پھر میرا پیٹ بھر جائے گا. ایموجی مجھے نہیں کھانی ہے. آئیے ایک کہانی سنتے ہیں. کیا ہے؟ پائسنس. آپ لوگ ریڈی ہیں؟ یہاں سے ہم کیا کریں گے؟ سیکھیں گے, کہانی سنیں گے, کہانی سے سبق حاصل کریں گے, اور پھر اپنے ڈیلی لائف میں وہ ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں. کیا ہم کر رہے تھے یا نہیں, اس کو ہم سوچیں گے. اگر نہیں کر رہے تو اس کو اپنے ڈیلی لائف میں یوز کریں گے, ایڈ کرنے کی پوری کوشش کریں گے. آر یو ریڈی؟ آر یو ریڈی اور نو؟ یس, یس. چلیے ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. آئیے, پائسنس کیا ہے؟ آلویز ڈو گڈ ڈیڈس فار نو نیڈز از بگ اور اسمال. ایوری ایکٹ کاؤنٹس بفور اللہ سبحانہ و تعالی. ہمیشہ یاد رکھیے گا, ہمیشہ ہمیں اچھا کام کرنا چاہیے, نیک کام کرنا چاہیے. بھلے ہی وہ نیک کام چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اور بہت بڑا ہی کیوں نہ ہو, لیکن ہمیشہ ہم اچھے کام, نیک کام کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک, اللہ کے پاس ہر ایک چھوٹا موٹا کام ہو یا بڑا نیک کام ہو, وہ اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں اور جمع کر کے رکھتے ہیں. اس لیے یاد رکھیے گا ہمیشہ, چاہے وہ چھوٹا موٹا کام کیوں نہ ہو, چاہے اسمائل کے ساتھ کسی سے بات کرنا, یہ بھی گڈ ڈیڈس میں آتا ہے. یعنی مسکرا کر, ارے بھیا آپ کیسے ہیں, ماشاء اللہ آپ تو بہت اچھے لگ رہے ہیں, یہ بات کر کے آپ نیکی کما سکتے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے ایسے آنکھ بند کر کے اور اس میں منہ بنا کے, تم تو بہت گندے دکھ رہے ہو بھائی, جاؤ نہا کے آؤ, جاؤ جاؤ, بدبو آ رہی ہے تمہاری. یہ کرنا بھی لوگوں سے غلط ہے. ہمیشہ ہم اچھی بات کریں گے, ان چھوٹا موٹا کام. اگر کوئی آپ کو کہے بیٹا یہ قلم مجھے تھوڑا اٹھا کے دے دو, آپ کو آرام سے, جی یہ لیجیے, دیکھ لیں, یہ آرام سے جو بات کریں گے وہ بھی نیک کام میں شامل ہوتا ہے. اور اگر ہم کسی سے روڈ بہیو کرتے ہیں, بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہیں, وہ بھی بیڈ کام پہ ایڈ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ وہ کرتے ہیں, ناپسند کرتے ہیں. کسی سے بیڈ بہیو کرنا, آلویز غصہ کرنا, غصے سے بات کرنا, یہ ساری چیزیں بیڈ کام پہ آتا ہے. اور ہمیشہ مسکرا کر کسی سے ہیلپ کرنا, ایون چھوٹا موٹا ہو, پانی پلانا کسی کو, یہ بھی نیک کام میں شامل ہوتا ہے. اس لیے ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے, نیک کام چاہے چھوٹا موٹا کیوں نہ ہو ہم کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا ہوتا ہے. آپ اگر کسی کو تھوڑا بہت ماشاء اللہ السلام علیکم, اگر کسی کو آپ نے سلام کیا ہے, جب السلام علیکم, وہ سلام اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہو جاتا ہے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ خالی نیکی ریوارڈز دیتے رہتے ہیں. ایون ایک سیکنڈ ہی لگے ہم نے سلام کیا اس کا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, شیخ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں, بھیا آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں, وہ جو آپ نے پوچھے ہیں وہ بھی نیک کام میں شامل ہوتا ہے. آئیے ایک کہانی سنتے ہیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک اچھے عالم نہیں تھے اور ایک بڑے محدث اور بہت بڑے اسکالرس نہیں تھے, اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ نرم مزاج کے اور نرم دل کے آدمی تھے. یعنی کہیں پہ اگر کوئی تکلیف دیکھتے ہیں نا تو وہ خود روتے تھے, ارے یہ کیوں تکلیف اٹھا رہے ہیں, اللہ مجھے کچھ ہیلپ کرنے کے لیے توفیق عطا کر دو, میں چاہے اس کو تھوڑا بہت صحیح کیوں نہ ہو میں اس کو ہیلپ کر دوں. اسی طریقے سے ایک مرتبہ وہ بازار سے جا رہے تھے اور بازار میں دیکھے ہیں کہ ایک
अंकल, एक बुढ़ा शख्स, एक बड़े बुजुर्ग शख्स जो है अपने सामान को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ा सामान था, बैग। तो वो ना बुजुर्ग जो है ना बहुत कमजोर हो जाते हैं ना, बड़े बड़े होने के बाद, थोड़ा उम्र होने के बाद। तो वो ना वो सामान जो है वो अंकल जो है उठा नहीं पा रहे थे। तो वो जो भारी जो बैग था ना, वो बहुत तकलीफ से उठाने की कोशिश कर रहे। और जब इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैहि उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अरे ये जो बुजुर्ग जो है बहुत तकलीफ उठा रहे हैं, क्यों ना मैं उनकी मदद कर दूं। तो उनको वो धीरे धीरे उनके पास गए, जल्दी जाके उन्होंने कहा कि अंकल हजरत, क्या मैं आपकी ये मदद कर सकता हूँ। तो वो जो अंकल, उन्होंने देखा कि देख के देखा, अरे ये तो इमाम अबू दाऊद है। उन्होंने कहा नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं, आप तो बहुत बड़े आलिम हो, आप क्यों मेरी मदद करोगे। आप तो बहुत बड़े, अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा आलिम बनाया है। आप नहीं ना, प्लीज प्लीज आप नहीं। मुझे बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, मुझे शर्म आएगी, आपसे मैं काम करूंगा। नहीं नहीं, आप नहीं, आप नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपकी मदद करूंगा, प्लीज मुझे हेल्प करने की, प्लीज अलाउ मी, मैं आपको क्या करूंगा, हेल्प करके मैं आपको। फिर उन्होंने जबरदस्ती वो जो ना भारी बैग उठा के उस बुजुर्ग के घर जाके उन्होंने छोड़ दिए। छोड़ने के बाद उस बुजुर्ग ने देखा कि अरे आप, उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े आलिम होके आप मेरी मदद कर रहे। वो रोने लग गए हैं, वो जो अंकल जो थे वो रोने लग गए। उन्होंने कहा अंकल आप रोने की कोई बात नहीं है। जो है काम जो है वो एक छोटा मोटा काम हो या खिदमत जो है, वो खिदमत ना वो लोगों को ऐसा नहीं करता है कि आप बड़े हो तो आपको नहीं करना है, मैं छोटा हूं तो मुझे ही करना है। ऐसा नहीं है, काम करना, नेक काम करना, किसी को हेल्प करना, किसी को छोटा और वो नहीं करता है, छोटा नहीं करता है। मैंने खिदमत क्या है, सिर्फ अल्लाह के रजा के लिए, यानी अल्लाह को खुश करने के लिए मैं आपकी खिदमत की है, और अल्लाह ताला मुझे इसका बहुत बड़ा अजर देगा, मुझे सवाब देगा। अंकल जी बहुत खुश हुए और उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की है। देखा आपने, इमाम अबू दाऊद कितने बड़े आलिम थे, कितने बड़े, कितने बड़ा स्कॉलर। उन्होंने अपनी जिंदगी जो है पढ़ाई में लगा दिए, हदीस को कलेक्ट करने लगा दिए थे, और हदीस को जमा करके उन्होंने अस्सुनन अबू दाऊद शरीफ लिखे उन्होंने। अल्लाह ताला ने कितने बड़े आलिम बनाए। इसके बावजूद वो क्या है, जब देखा उन्होंने कि एक हजरत, एक बुजुर्ग शख्स क्या है, कोई पानी पी रहा है, मुझे प्यास लग जाएगी, आप पानी मत पियो यहाँ पे। कोई खा रहा है, अरे खाना नहीं है यहाँ पे, क्लास में नहीं खाना है, सब रोजा रखना है, क्लास में एटलीस्ट रोजा रखेंगे हम। हम्म। तो इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैहि इतने बड़े होकर भी उस अंकल की मदद किए हैं। यहाँ से हमें एक सीख मिलता है, एक सबक हासिल करना चाहिए। चाहे छोटा मोटा हो, चाहे एकदम छोटा मोटा हो, हम हर किसी का मदद करेंगे, करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। प्यारे बच्चों, करेंगे या नहीं हेल्प। हाँ, हेल्प हमेशा करेंगे हम, क्योंकि अल्लाह के नजदीक वो छोटा मोटा हेल्प ही क्यों ना, वो बहुत बड़ा होता है और अल्लाह ताला उसको काउंट करते हैं। हमें लगता है कि अरे मैंने तो उससे अच्छे से बात की, उसमें क्या ही सवाब मिलेगा। ऐसा नहीं, अल्लाह के नजदीक वो बहुत बड़ा होता है, और हमेशा अल्लाह ताला उसको काउंट करके हमें इसका सवाब देते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, हमें क्या करना है, मदद करना है। उसके बाद शेयरिंग इज एसेंशियल। शेयरिंग fosters kindness, strengthens bonds and brings blessing from Allah subhanahu wa ta'ala। हम तो छोटे जब से बचपन से सुनते आ रहे हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग। सुने है ना, शेयरिंग इज केयरिंग। हमेशा लोगों से शेयर करेंगे, अगर कोई हेल्प करेंगे, शेयर करेंगे, तो क्या होता है, शेयर करने से नरम दिली, काइंडनेस को बढ़ाता है। यानी आपके अंदर नरमी जो है, लोगों से मोहब्बत बढ़ेगी अगर हम किसी से कुछ शेयर करेंगे। और उसमें क्या है, बॉन्ड्स जो है वो स्ट्रांग होता है, और हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक होते हैं, अल्लाह के करीब हम हो जाते हैं। अगर कोई क्या करता है, शेयर करता है किसी भी चीज। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, शेयरिंग इज केयरिंग, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसी तरीके से इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैहि एक मर्तबा पढ़ा रहे थे, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। तो वो अपने घर पे पढ़ा रहे थे, तो अलमारी में देखा है कि बहुत सारी किताबें उन्होंने मतलब पढ़ी हुई थी। उनके एक शागिर्द ने देखा है कि अरे ये बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो कहीं पे भी नहीं है, और हजरत के पास तो ये सारी किताबें हैं। तो वो शागिर्द ने देखा है कि या अरे हजरत ये किताब मुझे देंगे या नहीं मुझे पढ़ने के लिए, मुझे तो डर लग रहा है, शायद हजरत ने मना कर देंगे अगर मैं उनकी किताब जो है मांगूंगा तो।
تو وہ بچہ جو ہے ہمت کر کے حضرت سے پوچھ لیا ہے کہ حضرت کیا پلیز آپ مجھے یہ ساری کتابیں پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں، مجھے پڑھنا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنا ہے اور مسکرائے کہ ارے بیٹا، کیوں نہیں دوں گا میں آپ کو؟ اگر میں آپ مان لو، اگر میں آپ کو وہ کتاب دے دوں گا کہ مجھ سے کچھ کمی ہو جائے گا، میرا علم میں کم ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں 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 حضرت، ایسا تو نہیں ہے۔ اچھا فار ایگزامپل، اگر مان لیجیے ایک موم بتی ہے، اور موم بتی کے آگ جو ہے، وہ جو آگ دوسرے موم بتی کو اگر وہ جلائے گا تو کیا پہلے موم بتی کی آگ وہ کم ہو جائے گا؟ آپ بتاؤ، کم ہو جائے گا؟ اگر میں ایک ماچس کے تیلی سے دوسرے ماچس کو جو ہے موم بتی جلاؤں گا تو پہلے ماچس کا جو آگ وہ کم ہو جاتا ہے، یہ آگ بڑھتے رہتا ہے؟ بڑھتا رہتا ہے نا آگ؟ یس۔ تو اسی طریقے سے وہ بچہ نے، جو اسٹوڈنٹ ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے، اس نے کہا ہے کہ جی حضرت، وہ تو کبھی نہیں کم ہوگا، وہ تو بڑھتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا سیم اسی طریقے سے اگر کچھ کسی کو دیتے ہیں، یا جو میں نے آپ کو ابھی کتاب دوں گا، وہ کتاب جو دوں گا آپ پڑھو گے، دوسروں تک آپ بھی پہنچاؤ گے، اور لوگ جو ہے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، تو مجھ سے جو ہے میرا اندر سے کچھ کم نہیں ہوگا، بلکہ مجھے ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ میری جو کتاب ہے اور جو علم جو ہے وہ دوسروں تک پہنچے گا، اور لوگ بہت زیادہ علم والے بنیں گے، عمل کریں گے، اور اس میں بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ تو انہوں نے خوشی خوشی اس کو، یعنی اپنے اسٹوڈنٹ کو، وہ کتاب انہوں نے کہا جی لے جائیے۔ اور تو وہ اسٹوڈنٹ بہت خوش ہوا ہے، خوش ہو کے کہ ارے حضرت نے مجھے یہ کتاب دی ہے، میں انشاءاللہ اس کو پڑھوں گا۔ پھر وہ بچے نے خوشی خوشی وہ کتاب جے کے انہوں نے لیے ہیں اور اسٹڈی کیے ہیں۔ پتا ہے آپ لوگوں کو، سیم اسی طریقے سے ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، اور کریں گے کہ جو بھی ہمارے پاس ہے تو ہم کیا کریں گے، آلویز ہم اس کو شیئر کریں گے۔ شیئر کرنے کے سے کیا ہے فائدہ؟ ایک تو کائنڈنس وہ بڑھتا ہے، اور اسٹرانگ بونڈس ہوتا ہے، یعنی ہماری دوستی، ہماری رشتہ داری بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم سب سے امپورٹنٹ، ہم اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے ہم قریب ہوتے ہیں، اللہ کے قرب حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت محبت کرتے ہیں، اور اپنے پاس، یعنی اپنے بہت نیک نیک جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہی ہمیں شامل کرتے ہیں، ان کے لسٹ میں ہمارا نام بھی لکھ لیتے ہیں کہ فاطمہ جو ہے وہ بہت نیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نیک بندوں کے ساتھ اس کا نام بھی شامل کرتے ہیں، ہمارا نام بھی شامل کریں گے، اور ہم جو ہے اللہ کے نیک بندوں میں سے ہم بھی بن جائیں گے۔ اچھا آپ لوگ بتائیے، آپ نیک بندہ بننا ہے یا نہیں بننا ہے؟ نیک بننا ہے، اللہ کے نزدیک ہمیں اچھا بننا ہے یا نہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، ایسے ہاتھ اٹھا کے دکھائیے، ہاں مجھے نیک بننا ہے۔ بس دو تین کو بننا ہے، یہ سب کو نہیں بننا ہے۔ ہاں، اس کا مطلب مجھے بھی بننا ہے جی۔ دیکھو میں بھی دونوں ہاتھ اٹھائے ایسے، اور اٹھاؤں، اور اٹھاؤں، اور جگہ نہیں ہے۔ ہاں ہمیں بھی نیک بننا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے، اور اللہ کے قریب ہمیں، اللہ ہمیشہ ہمیں اپنے قریب نیک بندوں کے ساتھ ہمارا نام بھی شامل کرے۔ آمین آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو ہمیشہ شیئر کریں گے۔ تو میں ٹیسٹ کروں گا کسی دن کہ مجھے آپ لوگ شیئر کر رہے ہیں یا نہیں۔ ٹیسٹ کرو آپ سب کو، چلو کل یا تو پرسوں میں ٹیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ واقعی شیئر کریں گے یا نہیں۔ شیئرنگ از کیئرنگ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں، کہ واقعی شیئرنگ از کیئرنگ ہے یا نہیں آپ کے اندر؟ آئی ول ٹیسٹ یو، کروں گا، کرو ٹیسٹ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں ٹیسٹ کروں گا۔ آئیے اگلے ٹاپک پہ، سلائڈ پہ آتے ہیں۔ کیا ہے اگلے ٹاپک؟ اسکرین پہ دیکھیے، دا پاور آف سیکریفائس ان ایجوکیشن۔ ہاں ہاں ہاں، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ۔ ٹرو نالج ریکارڈ سیکریفائس اینڈ ڈیڈیکیشن۔ پیارے بچوں جلدی جلدی، ادھر 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 ادھر، کوئی ایموجی خالی سینڈ کر رہا ہے لاگ ان، لیکن ٹاپک ہے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، جلدی جلدی۔ بہت بچے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، فوراً غائب ہو جاتے ہیں۔ ہمیں غائب نہیں ہونا ہے، ہمیں ہمیشہ حاضر رہنا ہے۔ ہاں چلو دیکھو کیا ہے، دا پاور آف سیکریفائس ان ایجوکیشن۔ ٹرو نالج ریکوائر سیکریفائس اینڈ ڈیڈیکیشن، یعنی حقیقی علم جو ہے، یعنی سچا جو نالج ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ نالج حاصل کرنا پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ کہانی سنیے اور ریئلائز کیجیے گا کتنی محنت کے ساتھ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کیے تھے۔
ایک مرتبہ ان کے پاس ایک حدیث تھی، لیکن وہ جو حدیث ان کو پتا تھا، ان کو تھوڑا بہت ڈاؤٹ تھا کہ ارے یہ کیا اوتھینٹک حدیث ہے یا نہیں، میں کن سے پوچھوں، میں جن کے پاس جاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو اس کا نالج نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو یہ صحیح ہے یا نہیں۔ تو وہ نا بہت زیادہ پریشان تھی۔ تو ایک دن کسی نے ان کو خبر دی ہے کہ ارے ابو داؤد، ابو داؤد، فلاں جگہ پہ ایک بندے جو ہیں ان کے پاس اس حدیث کا علم ہے، یعنی ان کے پاس اس حدیث کے نالج ہے کہ وہ خود بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے، ارے کہاں پہ ہے، بتائیے بتائیے، مجھے جانا ہے، ملنا ہے ان حضرت کے پاس، جا کے مجھے وہ حدیث کے بارے میں پوچھنا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ لوکل میں نہیں ہے، یہ بہت دور ہے، فلاں جگہ پہ ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں چلا جاؤں گا وہاں پہ، جا کے مجھے خالی حدیث کو سننا ہے اور اس کو ویریفائی کرنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فوراً سفر کے لیے نکل گئے، اور آپ لوگوں کو تو پتا ہے سفر کتنا مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے سفر کرنے لگ گئے تھے، اور اتنی زیادہ اتنے سفر کیے ہیں، سفر کے دوران انہوں نے کئی دن بھوکا رہے، ان کے پیر پہ جو ہے نا موچ آ گئے تھے، چھالے پڑ گئے تھے، اتنی زیادہ انہوں نے پیدل پڑ جو ہے نا چلتے 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 اس حضرت کے گھر پہ جا کے پہنچے ہیں۔ جب انہوں نے حضرت کے گھر پہنچنے کے بعد لوگ بہت سارے اور تھے، اور لوگوں کو پتا ہے کہ حضرت امام ابو داؤد آئے ہیں، تو لوگوں نے جمع ہو کے حضرت کو پوچھا ہے کہ حضرت آپ جسٹ ایک حدیث کے لیے اتنے لمبے سفر کیے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ تو جسٹ ایک ہی حدیث ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے حدیثیں ہیں، آپ آ رہے ہیں تو آپ کو فائدہ ہو جاتا۔ تو پتا ہے آپ لوگوں کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیے ہیں اس شخص کو جس نے کہا ہے کہ آپ جسٹ ایک حدیث کے لیے اتنے لمبے 15 دن، 20 دن، 25 دن کے سفر کر کے آپ آئے ہیں، کیوں کیا فائدہ ہے؟ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے اگر کوئی حقیقی علم، یعنی اس کے اندر واقعی اس چیز کے لیے ڈیزائر ہے، خواہش ہے یا نہیں، وہ اس وقت پتا چلتا ہے جب وہ اس چیز کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ محنت جو ہے واقعی اس کے اندر یہ چیز کی خواہش ہے یا نہیں وہ پتا چلتا ہے۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور ان کے اندر، دل کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث کو سیکھنے کے لیے اتنی زیادہ خواہش، اتنی زیادہ شوق تھا کہ انہوں نے اس کی کوئی چیز پرواہ نہیں کی کہ یہ تو فلاں اتنے دن کے سفر ہے، اتنے لمبے سفر ہے، میں جاؤں گا مجھے تکلیف ہوگی، وہ کوئی چیز ان کو روک نہیں پایا ہے۔ وہ گئے، جا کے وہاں پہ جا کے انہوں نے کیا کیا، اس جسٹ ایک حدیث کو ویریفائی کرنے کے لیے اتنے لمبے لمبے سفر کر کے انہوں نے وہ علم حاصل کیے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ ہمیں بھی سیم ڈیڈیکیشن کے ساتھ سیکریفائس دے کے ہمیں بھی علم حاصل کرنا ہے۔ کیسے؟ فار ایگزامپل، آج کلاس آپ کی ہوئی ہے 4:15 سے 4:15 سے، آپ لوگ سب کیا ہے، بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں کہ سر میں درد ہو رہا ہے، ابھی اسکول سے آئے ہیں، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، مجھے کھیلنے کا من کر رہا ہے، اس ٹائم مجھے کلاس جوائن نہیں کرنا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو آپ لوگ چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ صرف علم حاصل کرنے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، سٹوری کو سننا ہے اور اس کو اپنے ڈیلی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ آپ لوگ بتائیں یہاں پہ آپ کیسے کیوں جمع ہوئے ہیں؟ کھیلنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، کچھ کھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یا یہاں پہ کچھ سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ آپ خود بتاؤ۔ کچھ سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں نا، جوائن کیے ہیں نا ہم نے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کیا، اس کو تھوڑا بہت آپ اپنی جو خواہش کی چیز ہے، موبائل کو دیکھنے والے تھے، کچھ گیمز کھیلنے والے تھے، کچھ کھانا کھانے والے تھے، یہ سارے چیزیں چھوڑ کے، یعنی آپ نے وہ سارے کیا ہے سیکریفائس کیے ہیں، کس کے لیے؟ کلاس کے لیے۔ اسی طریقے سے آپ اسکول جب جاتے ہیں، روز اسکول جانے کا ہمیں من نہیں کرتا ہے، لیکن ہم جاتے ہیں تاکہ ہم تکلیف اٹھاتے ہیں، اس لیے کیونکہ ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے، اور ہمیشہ کیا ہے حقیقی علم حاصل کرنے کے لیے تکلیف اٹھانا ہوتا ہے۔ تکلیف اور ڈیڈیکیشن جو ہے روز ہمیں پابندی کے ساتھ پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کیوں؟ اگر صحیح حدیث، صحیح چیز کیا ہے سیکھنے کا اگر ہم جذبہ رکھتے ہیں تو ہمیں تکلیف اٹھانی ہی ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ ٹرو نالج ریکوائرز کیا ہے؟ سیکریفائس اینڈ ڈیڈیکیشن۔ تو ہمیشہ ہم ڈیڈیکیشن کے ساتھ سیکریفائس دے کے ہی ہم علم حاصل کریں گے، اور وہ علم نا بہت زیادہ کام آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ ریوارڈز دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟
یاد رکھیے گا. چلیے لاسٹ ایک ہے امام ابو داؤد اینڈ دا آرٹ آف ہاسپٹیلٹی، مہمان نوازی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے پیارے بچوں. ادھر 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 جلدی جلدی آئیے. کیا ہے لکھا ہوا ہے؟ ٹرو آنر لائز ناٹ جسٹ ان نالج بٹ ان کائنڈنیس اینڈ کیئرنگ فار ادرس. ہاں یہ جو عزت جو ہے صرف علم حاصل کرنے کے لیے ہی ہے. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ امام ابو داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بڑے حدیث صرف نہیں تھے، وہ بہت زیادہ کائنڈ تھے. یعنی لوگوں کو تکلیف جو ہے وہ ان کو کیا ہے برداشت نہیں ہوتا تھا، وہ ہمیشہ کیا ہے ہیلپنگ نیچر کے تھے. اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ایک مرتبہ وہ اپنے گھر پہ کیا ہے علم حاصل کر رہے تھے، یعنی اسٹڈی کر رہے تھے. تو جب وہ پڑھ رہے تھے رات کو تو اچانک دروازے کسی نے ایسے ایسے کھٹکھٹایا. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھولا، کہہ رہے اچانک اتنے رات کون کون آ گیا ہے. تو جب دروازہ کھول کے دیکھے ایک بزرگ شخص جو ہے ان کے سامنے بہت زیادہ وہ ہے کیا ہے تھکاوٹ، وہ ہے اس میں چہرے پہ بہت زیادہ تھکان تھا اور بہت زیادہ کمزور لگ رہا تھا. تو انہوں نے اس بزرگ شخص نے دیکھا کہ ارے یہ تو امام جو ہے ابو داؤد ہے، ان کے گھر پہ میں پہنچ گیا ہوں. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ کیا جناب آج میں آپ کے گھر پہ مہمان بن سکتا ہوں؟ آپ مجھے تھوڑی جگہ دے سکتے ہیں آج کی رات گزارنے کے لیے؟ میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، میں کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہوں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جب سنے ہیں تو انہوں نے کہا جی جی حضرت کیوں نہیں، پلیز پلیز آئیے آئیے، آپ میرے گھر پہ آئیے، تشریف رکھیے، پلیز بیٹھیے بیٹھیے. تو بیٹھنے کے بعد انہوں نے کیا ہے اپنے اہلیہ کو کہا ہے کہ کچھ کھانے کے دے دیجیے. تو انہوں نے بہت اچھے سے اس حضرت کو کھانا کھلایا، یعنی اس مہمان کو بہت اچھے سے مہمان نوازی کی ہے. کرنے کے بعد اس شخص نے بہت دنوں کے بعد انہوں نے کھانا کھایا، کیونکہ وہ سفر کر رہے تھے اور کچھ کھانا وغیرہ ان کے پاس نہیں تھا، تو بہت زیادہ بھوکے تھے. تو اس بندے نے جب کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد وہ بندہ رونے لگ گیا کہ بہت زیادہ ایسے رو رہا تھا. تو حضرت نے کہا امام ابو داؤد نے، ارے حضرت آپ پلیز کیوں رو رہے ہیں، بتائیے. رونا نہیں آپ پلیز پلیز آرام کریں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت کیا بتاؤ میں، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا عالم بنائے ہیں، اس کے باوجود مجھ جیسے ایک چھوٹا بندہ کو آپ اتنی زیادہ اچھے سے خدمت کر رہے ہیں اور اتنے پیار سے آپ مجھے کھانا کھلا رہے ہیں اور اپنے گھر پہ جگہ دیے ہیں، آپ کتنے مہان آدمی ہیں، کتنے بڑے آدمی ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ ارے حضرت ایسا کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. پتا ہے آپ میں کیوں آپ کو خدمت کر رہا ہوں؟ کیونکہ خدمت کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مہمان نوازی کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہاسپٹالٹی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی لیے میں آپ کو دل سے میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، میں آپ کو آپ کی مہمان نوازی کر رہا ہوں. اسی لیے آپ پلیز آپ آئیے یہاں پہ آرام سے سوئیے اور آرام سے جتنے دن ہو سکے آپ یہاں پہ رکھیے، کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، میں انشاءاللہ آپ کی خدمت کروں گا، آپ کی مہمان نوازی کروں گا. پیارے بچوں یہاں پہ ایک سیکھ ملتا ہے کہ مہمان نوازی ہاسپٹالٹی خدمت کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے سنت ہے. یاد رکھیے گا مہمان نوازی کرنا، کوئی مہمان کوئی گیسٹ اگر آئے تو ان کو اچھے سے بہیو کرنا، ان کو خدمت کرنا، ان کی ضرورت کو کیا کرنا، ہاں سب کچھ کرنا ان کے ہمارے لیے سنت ہے. اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے کوئی اگر ہاسپٹالٹی بہت اچھے سے کرتا ہے. مان لیجیے آپ کے پاس کوئی گیسٹ آئے ہیں تو گیسٹ کو اچھے سے ان کو بٹھانا، ان کو چائے شربت جو بھی کولڈ ڈرنک ہو کھانا کھلانا ہو، بہت اچھے سے دل سے اگر کوئی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ ریوارڈز دیتے ہیں. اس لیے ہمیشہ ہاسپٹالٹی جو ہے اسی طریقے سے ہم کریں گے، دل سے ہم خدمت کریں گے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں اگر آپ کے پاس آ جاؤں مہمان بننے کے لیے، آپ میری خدمت کریں گے، ہاسپٹالٹی کریں گے، مہمان نوازی کریں گے انشاءاللہ تعالی. سیم اسی طریقے سے اگر آپ میرے پاس آتے ہیں، جب آئیں گے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ خدمت کروں گا، کھانا کھلاؤں گا، گھمانے لے جاؤں گا، پارکس میں لے جاؤں گا، مال پہ لے جاؤں گا، شاپنگ کروں گا، بہت اچھے سے آپ لوگوں کی میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی خدمت کروں گا، مہمان نوازی کروں گا انشاءاللہ تعالی. مجھے موقع دیجیے گا آپ سبھی، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. چلیے اب ہوم ورکس کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں تک ہمارا جو ہے کہانی تھی. اب جو ہے ہوم ورکس کو دیکھ لیجیے. ہوم ورک کیا ہے؟
How many hadiths he has collected in his book? इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपने बुक्स के अंदर कितने हदीसें जमा किए थे, इसका आंसर आपको देना है बाद में। उसके बाद शेयरिंग इज केयरिंग हमने तो पढ़ा है। सो व्हाट यू वुड लाइक टू शेयर एंड विथ whom, किसके पास किससे शेयर करेंगे, और क्या चीज आप शेयर करेंगे अपने, जो चीज जैसे कि खाना हो, टॉयज हो, दूसरी कोई चीज हो, चिप्स हो, किस किसे शेयर करेंगे वो आप लिखिए, हमें बताएंगे, अभी नहीं बताना है, बाद में बताना है आपको, ठीक है। यस, ये आप लोगों की होमवर्क। आइए मोरल ऑफ द स्टोरी जानते हैं क्या है, इन सारी कहानी से हमें क्या क्या सीख, हमें क्या करना है, हासिल करना है, उसको अमल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अप्लाई करना अपनी डेली लाइफ में। डू गुड डीड्स इवन इफ दे आर स्मॉल और बिग, छोटा ही क्यों ना हो और बड़े से बड़ा क्यों ना हो, लेकिन हमेशा ऑलवेज हमें अच्छे काम, नेक काम हमें करना है। उसके बाद शेयर योर नॉलेज विथ अदर्स, हमेशा आप शेयर कीजिएगा, चाहे वो कुछ चीज हो, चाहे एक दुआ ही क्यों ना हो, एक तस्बीह ही क्यों ना हो, आप उसको क्या करेंगे, दूसरे तक पहुंचाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने आज सीखे हैं कि मेहमान नवाजी करना, लोगों की खिदमत करना, गेस्ट की खिदमत करना सुन्नत है, आपने सीखे हैं, दूसरे तक वो पहुंचाएंगे, आपके फ्रेंड्स कोई हो तो उसको भी बताएंगे। पता है आप लोगों को, अगर कोई गेस्ट घर पे आता है और उसको अच्छे से उससे क्या है, उसकी हॉस्पिटैलिटी करता है, तो वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को वह अदा करता है, उस पर अमल करता है। वो जो आप बताएंगे उसको, तो वो जो सवाब आपको मिलेगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, अल्लाह ताला उसको काउंट करेंगे और हमेशा हमें हेल्प करेंगे और जो है रिवॉर्ड्स हमें देते रहेंगे। उसके बाद सैक्रिफाइस योर कंफर्ट टू सीक नॉलेज, हमेशा क्या करेंगे, हम मेहनत करेंगे, सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा हमें, कोई अगर कुछ चीज हासिल करना है। मान लीजिए अगर कोई आपको दुआ सीखना है, तो दुआ को छोड़ के आपको क्या, दुआ को याद करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ चीज, जैसे कि आप खेलने जा रहे थे तो मम्मा ने आपको रोक लिया है कि अभी अभी को खेलना नहीं है, आपको अभी ये दुआ याद करनी है, आपको ये हदीस याद करना है, अभी आपको ये सूरा याद करना है। इसी तरीके से क्या, आपको दूसरे चीज को आपको सैक्रिफाइस करना होगा नॉलेज को हासिल करने के लिए, है ना। तो सैक्रिफाइस योर कंफर्ट और टू सीक नॉलेज। उसके बाद बी ए गुड होस्ट योर गेस्ट, होस्टिंग हमें बहुत अच्छे से करना है ना। इंशाअल्लाह ताला हमारे पास जो भी चीज है, हम मेहमान को अच्छे से पेश करेंगे और मेहमान की मेहमान नवाजी हम करेंगे, ठीक है। बी ए गुड होस्ट योर गेस्ट, ठीक है प्यारे बच्चों, आज यही तक हमारा सबक है। आप सबको जज़ाकल्लाहु खैर, इतने अच्छे से आपने क्लास